قسمت میں اگر تھپڑ لکھے ہو تو انسان جیٹ طیارے پر سرحد پار کر کے بھی تھپڑ کھا لیتا ہے۔ تھپڑ مار کر دشمن کو چائے پلانا بھی بھارت کے لیے پاکستانی مہمان نوازی کا ایک خاصہ بن چکا ہے۔ پھر پاکستانی چائے بھی اتنی اچھی کہ دشمن اسے ایک بار پی کر بربلا کہتا ہے، ٹی از فینٹاسٹک۔ اب بھی مہمان بن کر کوئی شخص پاکستان آنا چاہے تو پاکستانی اس کی مثالی مہمان نوازی کریں گے، لیکن اگر کوئی سورما طاقت کے نشے میں دھت غلطی سے بھی سرحد پار کرے گا تو پاکستان ایک بار پھر دن کی روشنی میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی تاریخ دہرائے گا۔ ناظرین، بالی ووڈ کو سہارا دینے کے لیے پاکستان مخالف فلمیں تو کئی بنی، لیکن جیسے ان فلموں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ویسے ہی چانکیہ کے چیلوں کے پرانے اسکرپٹ سے تیار فالس فلیگ آپریشنز کا بھی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایسی ہی ایک اور نئی سازش کا جال بنا، لیکن اسکرپٹ کی کمزوری اور ٹی وی اسکرینوں پر براجمان ناکام اداکاروں کی اداکاری نے سارا پول کھول کر رکھ دیا۔ بھارتی میڈیا پر بیٹھے تجزیہ نگاروں کے منہ سے نکلتی جھاگ اور بھارتی صحافیوں کی جانب سے لگائے گئے بے سروپا الزامات پر دنیا ہنس رہی ہے۔ حقیقت سے کوسوں دور اگر افسانوی کہانیاں گھڑ کر بھارتی سرکار نے پہلگام حملے کا ڈرامہ تو بنا لیا، لیکن اس کی کہانی میں اتنے جھول ہیں کہ خود مقبوضہ کشمیر کے شہری اس پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ چانکیہ کے چیلوں کی سازشوں سے پاکستانی نہیں، پوری دنیا بخوبی واقف ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہو یا پھر سمجھوتا ایکسپریس حملہ، ممبئی حملہ سازش ہو یا پھر پٹھان کوٹ اور پلوامہ حملہ، بھارت نے ان تمام حملوں کے الزامات ہمیشہ پاکستان پر لگائے، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ ان تمام حملوں میں خود بھارتی خفیہ ایجنسیاں ملوث تھیں، جن کا مقصد کمزور بھارتی سیاسی قیادت کو فائدہ ہی پہنچانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کو جب کبھی بھی ان حملوں کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کی تو بھارت نے ہر بار اس سے کندھی کترانے کی کوشش کی۔ 6 سال قبل اسی بھارت نے رات کے اندھیرے میں جب بالا کوٹ پر حملہ کیا تو اس میں 300 ہلاکتوں کا بیانیہ بنایا گیا، لیکن جب دن کے اجالے میں پاکستانی میڈیا نے یہی جگہ دنیا کو دکھائی تو ایک مرا ہوا کوا اور چند درخت گرے ہوئے دکھائی دیے۔ ناظرین، یہ چانکیہ کے چیلے اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ بھارتی تاریخ فالس فلیگ آپریشن سے بھری پڑی ہے، لیکن ان تمام فالس فلیگ آپریشنز کی کڑیاں بھی ہمیشہ بھارت سے ہی ملتی ہیں۔ اب بھارت ایک بار پھر پہلگام حملے کو لے کر بغیر تحقیق اور ثبوتوں کے پاکستان پر الزام لگا رہا ہے۔ اسی ڈرامائی کہانی سے جڑے ہوئے جھول پر ہم آج مودی سرکار سے 8 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ایل او سی سے پہلگام تقریباً 207 کلومیٹر اندر ہے۔ ایل او سی سے چلنے والے دہشت گرد پہلگام تک پیدل پہنچے تو مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی ایجنسیاں اور سیکیورٹی فورسز کہاں تھیں؟ سوال نمبر 2، بھارت نے پہلگام حملے کے 3 دہشت گردوں کی تصاویر بھی جاری کی، ان کے خاکے بھی بنائے گئے۔ کیا حملہ آور اتنے ہی نکمے اور نالائق تھے کہ انہوں نے خاکے بنوانے کے لیے نقاب اتار کر سب پر حملہ کیا؟ سوال نمبر 3، بھارتی میڈیا کے مطابق پہلگام حملہ کل دوپہر 3 بجے ہوا۔ 3:05 پر بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس کا الزام پاکستان پر دھر دیا۔ بھارتی وزیر داخلہ نے بھی بنا ثبوت پاکستان پر الزام دھر دیا۔ دنیا کی ایسی کون سی تحقیقاتی ایجنسی ہے جو حملوں کے 5 منٹ بعد یہ بتا دے کہ حملہ کس نے کیا ہے؟ سوال نمبر 4، پہلگام حملے کے فوراً بعد را، بھارتی میڈیا، بھارتی سرکار اور آر ایس ایس کا نیٹ ورک بیک وقت پاکستان کے خلاف متحرک ہوا۔ کیا یہ سب اتفاقیہ تھا یا فالس فلیگ آپریشن سے پہلے تیار کردہ حکمت عملی کے تحت کیا گیا؟ سوال نمبر 5، بھارتی پارلیمنٹ نے 2 ہفتے پہلے وقت املاک بورڈ سے متعلق بل منظور کیا جس پر پورے بھارت میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ کیا حالیہ فالس فلیگ آپریشن اس اہم ایشو سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے؟ سوال نمبر 6، بھارت نے 2019 میں طاقت کے زوم پر کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس اپنا حصہ قرار دیا، جس کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ کیا مودی سرکار کی جانب سے رچایا گیا حالیہ ڈرامہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بزور قوت چپ کرانے کی ایک کوشش ہے؟ سوال نمبر 7، گزشتہ 2 دہائیوں سے بھارت میں دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں۔ بھارت اپنا دفاعی بجٹ بھی مسلسل بڑھا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بھارت ان حملوں کا الزام پاکستان پر لگا کر اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کی کوتاہیوں اور نالاکیوں کو چھپانے پر بضد ہے؟ سوال نمبر 8، پہلگام حملے کی ٹائمنگ پر کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب امریکی نائب صدر نجی دورے پر بھارت میں موجود ہیں اور بھارتی وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر تھے۔
کیا ایک ایسے وقت میں بھارت خطے میں کوئی نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر سکتا ہے؟